پی ڈی ایم میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. آج اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نہ بلانے کا فیصلہ. پی ڈی ایم جمہوریت کے فائدے میں ہوتا اگر ہم آپس میں لڑنے کے بجائے حکومت کو ٹف ٹائم دیتے. جمہوریت کے اصولوں کے مطابق جو پی ڈی ایم کے مقصد پر قائم ہے اس کے ساتھ چلنے کو تیار. کافی کچھ ایسے لیڈرز اور ورکرز ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی ایسا ہے کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ 100 استعفے دینے اور 160 استعفے دینے میں بڑا فرق ہے. نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. مولانا صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا صدر ہے. وہ ایک بائی پارٹیزن اور امپارشل طریقے سے آگے چلے گا. اب ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ہمیں بولنے کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ضرورت نہیں. راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے. السلام علیکم. آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، آپ میں سے جو پنجابی نہیں جانتا وہ اس کا مطلب یہ ہے یا جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے یا جس کا واسطہ پڑتا ہے وہ چلتا ہے. اور بات تو ٹھیک ہے. آج جب ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی پی ڈی ایم کی، تو اطلاع یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو بلایا تک نہیں گیا. اور باقی بیانات تو آپ کے سامنے ہیں اور ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایز فار وی آر کنسرن عملاً ختم ہو چکی ہے. لیکن بڑے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج بھی اور پچھلے 2-3 دنوں میں. ایک تو سپریم کورٹ نے اپیل ریجیکٹ کر دی. اب ڈسکا میں پراپر ایک فل فلیج الیکشن ہوگا. اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا یہ گورنمنٹ کی شکست ہے، اپوزیشن کی فتح ہے، کہ سمپلی کورٹس کا ایک رویہ کبھی دائیں کی باتیں کبھی بائیں کی باتیں اور ان میں فیصلے جو کوئی ایکسپیکٹڈ ہیں وہی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک اچھا ڈیسیژن لیا ہے جو براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ اس کو بھی پبلک کرنے کا فیصلہ کیا. اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں. بہت سے سوالات اس کے اندر بھی اٹھتے ہیں. لیکن 2-3 دن سے ایک انٹرسٹنگ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے بارے میں کچھ آپ سے انفارمیشن بھی شیئر کروں گا پروگرام میں. اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے کی باتیں. لگتا یہ ہے کہ جیسے کنکر پھینک کے پانی میں دیکھا گیا لہریں گرنے کا سوال. اور سب سے کسی عام آدمی نے بات کی بڑے سینئر لیڈر رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے بھی کچھ اس بارے میں بات کی. وہ بھی ابھی آپ سے ہم سنائیں گے. بلکہ گیسٹ کا تعارف کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ سن ہی لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں، تو کورونا کی وجہ سے آبویسلی سب کچھ سسپینڈ ہو گیا. تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو درخواست ہوتی ہے وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ کی اسپیشل ایکسپرٹیز ہے ان کے علاج کے لیے، تو اس لیے وہ ان کا علاج کر کے ہی جو ہے وہ اگر ان کو باہر اپنے عزیزوں سے ملنے یا کسی دوسری گھر سے جانا پڑا تو ساری دنیا جاتی ہے، آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ منع ہے. یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں اور میرے آگے اگر ٹکٹ لے کر آئیں اور ای سی ایل میں میرا نام نکالنے کی کوشش کریں، میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنو. ایک طرف تو یہ بیانات چل رہے ہیں، دوسرا آپ کو میں شیئر کروں گا کہ کون بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز بھی کروا رہا ہے اور کس کی باتیں ہو رہی، کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں. اینڈ دس آئی ایم ناٹ سیئنگ ایز این اسیسمنٹ، یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں. اس میں بھی بات کریں گے. اور پھر بہت بڑی خبر ہوئی جب وزیر خزانہ بدلے گئے. اور کل شوکت ترین صاحب نے، جو پہلے بھی ایک باری اس عہدے پہ رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو دیا جیو کے پروگرام میں شاہ زیب کے ساتھ. اور اس میں بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے 2-3 چیزیں کنفرم کی ہے کہ انہوں نے کہا بالکل میں ابھی تو ایز کنوینر آ رہا ہوں نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا، میں ایز کنوینر آ رہا ہوں. اور اگر مجھے آفر بھی ہے لیکن میرا ایک کیس ہے رینٹل پارک کا، وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اگر وہ آفر وہ ہوگی ایز اے فائنانس منسٹر تو میں بالکل آؤں گا. لیکن انہوں نے بڑی تنقید بھی کی، سخت تنقید پالیسیز پہ کی، خاص طور پہ گورنر اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کے اوپر. تو اگر یہ ہونا ہے تو کیا یہ کل کو اکٹھے چل پائیں گے؟ اور دوسرا، واقعی کیا حماد اظہر ایک انٹرم سیٹ وارمر ہیں؟ کیا اس طرح گورنمنٹس چل پائیں گی؟ بہت سی باتیں ہیں، سب پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب. میں نے آپ کو انفارمیشن منسٹر کے طور پہ نہیں انٹروڈیوس کیا کیونکہ اب ڈیفیکٹو تو ہیں لیکن ڈیجورے نہیں ہیں. ابھی آپ نے اٹھایا نہیں ہے. بالکل. کب اٹھا رہے ہیں؟ جب اور آئیں گے لوگ انشاءاللہ جی ان قریب یہ باقیوں کے بھی فیصلے ہو جائیں قسمتوں کے. جی. خرم دستگیر نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما، فارمر فیڈرل منسٹر فار ڈیفینس اینڈ کامرس. نبیل گبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر لیڈر پی پی پی. ایک چیز پہلے ذرا میں اپوزیشن کو 2 منٹ شبلی سائڈ پہ کر لیں.
गबोल साहब, आप लोगों को तो आज बुलाया भी नहीं है पीपल्स पार्टी को, आप तो फारग नहीं हो गए बिल्कुल, पीडीएम गॉन, फिनिश्ड, हिस्ट्री, अब तो वो तकल्लुफ भी नहीं रहा। हमें नहीं बुलाना जो है ना, वो हम वी आर नॉट हिस्ट्री, दे विल बिकम हिस्ट्री, बिकॉज अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी और हमारी तरफ से नहीं है उनकी तरफ से हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए, उनको हमें बुलाना चाहिए था, हमारी बातें भी सुननी चाहिए थी, हम कुछ सुनाना चाहते हैं उनको, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो वो जिसके बारे में उनको नहीं पता है, जो हमारे साथ हुई है, कुछ दोस्तों की बातें, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। अगर नहीं सुनना चाहते, मर्जी उनकी, रास्ते अपनी अलग करना चाहते हैं, दे आर वेलकम, कर दे अलग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहते क्या मतलब, हो नहीं गए? नहीं, तकरीबन अभी तक देखे ना, वो कहते ना हाथी निकल गया दुम रह गया, दुम है अभी तक, तो कोशिश मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, तो देखे क्या होता है। जरा खुरम साहब से लेते हैं इस पे उनका व्यू पॉइंट, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सुन लें कि बिलावल का इसके की लेटेस्ट क्या अटरेंसेस है इस पे ऊपर। पीडीएम और जमहूरियत के फायदे में होता अगर हम आपस में लड़ने के बजाय, आपस में इख्तलाफात को तवज्जो देने के बजाय हम इसी जीत को जोर देते, पार्लियामान के अंदर की लड़ाई का जो हमारा कामयाबी है उसको आगे लेके चलते, हुकूमत को टफ टाइम देते, हुकूमत और इस रजीम को टफ टाइम देते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF और हमारे दोस्त जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हैं, उनको तजवीज़ दूंगा कि वो आराम से ठहर के और सोच समझ के फैसले ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी CC बुला रही है, वहाँ हम अपने फैसले लेंगे। अगर हम मिल के बराबरी के साथ, इज़्ज़त के साथ सब मिल के चलते हैं तो हम हुकूमत को हटा सकते हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा नैरो गोल्स होंगे तो फ़ायदा इसका हुकूमत को होगा। काफ़ी कुछ ऐसे लीडर्स और वर्कर्स हैं जो मुझे वक्तन फ़वक्तन कहते रहे कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है के साथ चलना मुश्किल होगा। नदीम बाबर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट था, इसको कुर्बानी का बकरा बनाने का जो सिलसिला जारी है, इस पे मैंने पहले भी मज़ामत किया, आज भी मज़ामत करता हूँ। नहीं समझता हूँ कि मौलाना साहब हमसे नाराज़ हो सकता है। हमने सब मिल के PDM बनाए हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर है और हम उम्मीद रखते हैं वो किसी एक साइड नहीं लेगा, वो एक बाय पार्टिजन और इम्पार्शल तरीके से आगे चलेगा। जी खुरम, डू यू थिंक कि आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई है आप लोगों से, जो बिल्कुल आप लोगों ने टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर दिया है कि इनवाइट तक नहीं किया पीपल्स पार्टी को, अवामी नेशनल पार्टी को इनवाइट नहीं किया। और बिलावल तो बड़ा खुल के आ गए, उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले भी उन्होंने कहा था लंबे लंबे सांस लें, ठंडा पानी पिएं। क्या मरियम नवाज़ का जो टेम्परामेंट है, जिसका उनका क्लैश भी हुआ आसिफ ज़रदारी से, और अब ये जो फैसले हो रहे हैं, क्या इस रविश पे आपका इवन एक ढकोसला भी ख़त्म नहीं हो गया PDM का? नहीं, वो मार्क ट्वेन ने कहा था कि रूमर्स ऑफ माय डेथ आर ग्रेटली एक्सैजरेटेड। तो ये मुबालगा ज्यादा है PDM के मामले में। मुझे ये यकीन है कि अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, पीपल्स पार्टी भी अपनी CEC करने जा रहे हैं, तो ये खुश असलूबी से हल हो जाएगा। आज की जो मीटिंग थी वो इसीलिए बुलाई गई थी कि जो आने वाली मीटिंग्स हैं जो बाकायदा तौर पर होंगी, उनमें हम पहले से उसकी तैयारी करें, ताकि जो अभी सेनेट के इंतखाबात तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं बुलाया आपने? उनको ऐसा तरीके पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि 8 जो जमातें जो मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं, उनकी आपस में क्लैरिटी होनी चाहिए इससे पहले कि हम पीपल्स पार्टी और ANP को जो बाकायदा मीटिंग बहुत जल्द मौलाना। तो अब आपके 2 ग्रुप बन गए हुए हैं, इट इज अस एंड देम। सो पीपल्स पार्टी एक साइड पे है, बाकी 8 जमातें एक साइड पे हैं। नहीं, हाँ। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये एक सबक हमें मिला है कि हमें PDM की सरबराही इजलासों से पहले अंदरूनी तौर पर एक दूसरे से बात करनी है। आप आइंदा देखेंगे चंद दिनों में पीपल्स पार्टी से और ANP से भी गुफ्तगू होगी, ताकि सरबराही इजलास में मेरा सवाल, मुझे एक चीज समझाएं। ओवर्ट टेंशन है
اس سے پیچھے ہٹ تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وی بلیو ان پریچنگ ٹو دا کنورٹڈ. جو پہلے یہ اگری کر رہے تھے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, اور جن سے آپ کو ضرورت تھی بات کرنے کی ایٹ اے سیکنڈری لیول تاکہ سرپرائز لاسٹ میں پھڈا نہ ہو, ان کو آپ نے بلانا تک گوارا نہیں کیا. تو پھر روڈ میپ کس طرح طے ہوگا؟ نہیں, یہ مقصد ہے کہ جو لوگ تو آپس میں متفق ہیں ان کی بھی تو رائے لینی ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے, اور پیپلز پارٹی سے اور اے این پی سے اس معاملے پہ کس پیرائے میں گفتگو کرنی ہے, ان سے ایک مشاورت آج کر لی گئی ہے. میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو آنے والا پی ڈی ایم کا اجلاس ہے وہ اس معاملے کو نمٹا کر ایسن طریقے سے ہم آگے چلیں, کیونکہ اصل مقصد تو 20 ستمبر شبلی صاحب ہے پی ڈی ایم کہ اب آپ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں جی کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے ان کو ڈسکس کر کے, کیونکہ یہ ایک ماضی کا ایک بڑا ایمبیرسنگ سا ایک پولیٹیکلی انتہائی شارٹ لیوڈ ایک اتحاد تھا جس کی کہ نہ کوئی آپس میں یگانگت تھی, نہ اس میں آپس میں کوئی ان کا نہ نظریاتی طور پر نہ سیاسی طور پر, بیکاز اتحاد ہوتے ہیں جس میں مختلف نظریات کے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی انٹرسٹ ڈفرینٹ تھے, مفادات مختلف تھے, تو اس کا یہ جو تھا جو ہوا اس کا شاخسانہ تو یہی ہونا تھا, اور وہ اپنے لاجیکل اینڈ پہ پہنچا ہے. ان کا جو ایک نان کوہیرنٹ غیر فطری جو اتحاد تھا جس کا کہ کوئی مقاصد نہیں تھے, اور اس کو خاص طور پہ دیکھیں اس میں آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوں گی, ایک ہے پیپلز پارٹی, ایک ہے پاکستان مسلم لیگ نون. یہ بنیادی طور پہ جو گو کہ ہیں دونوں علاقائی جماعتیں, لیکن ان کی جو پارلیمنٹ میں جو پریزنس ہے وہ کافی ہے. اب باقی جو جماعتیں تھے وہ تو تالی بجانے والے تھے. اب جو مین پلیئرز تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا, اور پھر وہ اختلاف بھی ایسے ہوا جسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچھڑا وہ جس ادا سے دکھ تو اسی کا ہے, کہ ساری بات محبت میں رکھ رکھاؤ کی تھی. اب جب جہاں پہ نہ رکھ رکھاؤ ہو, جہاں پہ مفادات ملیں, تو ظاہر ہے کہ وہ آج ایک دوسرے کو ایکسپوز, ماضی میں بھی ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی, اور پہلے ڈاکٹر عدنان بھی پہنچ گئے کہ جی وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شریف فیملی کو لے کے چلے جاتے ہیں جی, وہ آئے کہ جی طبیعت خراب ہے, خراج اطلاعیں آ رہی ہیں کہ جی طبیعت بہتر ہے, بٹ واٹ ایور. لیکن انہوں نے بات کی رانا صاحب نے کہ لوگ چلے جاتے ہیں ملنے, تو کوئی بات چل رہی ہے مریم کو جانے کی اجازت, کوئی سین ہو رہا ہے؟ بیکاز کیا انہوں نے ریاکشن ٹیسٹ کیا ہے رانا صاحب وغیرہ نے بات کر کے؟ جی موسٹ پرابلی ان کی یہی ہے کہ جس طرح کہ وہ پتھر پھینکنا اور لہریں گننے والی بات ہے, ان کی بنیادی طور پہ جو سیاست ہے وہ گھومتی ہے اپنے مفادات کے گرد, اور مفاد پاکستان مسلم لیگ کا نون کا نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بات کٹ کروں کہ پیپلز پارٹی نے ان کے مقابلے میں بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون انڈر دا لیڈرشپ آف مریم نواز ہیز پروون, ثابت کیا ہے انہوں نے کہ وہ میچورٹی ان میں نہیں ہے, ان میں سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے, وہ زیادہ انا پہ, ضد پہ اور ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ پہ سیاست کرتی ہیں. اور یہی چیز ہے, رویہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس سے بہت میچور طریقے سے سیاست کرتی ہے. اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہے, حکومت ہے ان کے پاس, ان کی وہ پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں بالکل. تو ان کا جو اپروچ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, میچور پولیٹیکل اپروچ تھا. اس میں رہتے ہوئے, سیاسی دھارے میں رہتے ہوئے, جمہوری اور پارلیمنٹری دھارے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی فیصلہ سازی کی. جبکہ مریم نواز ہائی جیک کرتی رہیں اپنی ذاتی فیملی کو پروٹیکشن دینے کے لیے. زرداری صاحب تمام برائیاں تھیں, آج ان کے ایک ایکشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہے, آپ کو بھی اچھے لگنے شروع ہو گئے. نہیں میں دیکھیں ٹرانزیکشنل ہے, امورل پالیٹکس. نو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈیسیژنز انہوں نے لیے ہیں تو اس میں کچھ میچورٹی نظر آتی ہے نا. اب دوسری طرف جو ہے تو جو پی ایم ایل, میں واپس آ جاؤں, مجھے خرم کی اس کی بات بڑی بک کر رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں میں گبول صاحب کا اس پہ ورژن لے لوں. آپ نے نبیل بات سنی ہے خرم صاحب کی, انہوں نے کہا ہم نے آپ کو باہر بلایا اس لیے نہیں, ہم نے سوچا ہم جو 7-8 لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں وہ پہلے لاہے عمل طے کر لیں تو پھر ہم آپ کو بھی بلا لیں گے. تو کیا اب یہ 2 گروپ ہو گئے ہیں؟
देखिए, जो इम्प्रेशन ये दे रहे हैं हमें ना बुलाकर, और हम समझते हैं कि ये हमारी इंसल्ट है पीपल्स पार्टी की, कि जो कि एक बड़ी जमात है, और उसको ना बुलाकर, और ये हमारे पीछे क्या बातें करना चाहते हैं, क्या वहां पर जो 8 जमातें जिनके एक मेंबर भी कौमी असेंबली या सेनेट में नहीं है, उनसे वो क्या राय लेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से कि क्यों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को बनाया? हमें पता है हमने क्यों बनाया। और आज आप देखें कि पीटीआई वाले जो है कह रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी। वो तो करेंगे, जो चीज भी पीडीएम को सड़क पे से हटाएगी मालिक, वो मुझे तो करेंगे। एक बात कहने की इजाजत है। खुर्रम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, नबील खत्म कर लें बात। लेकिन ये बात ये बाय नहीं करने वाली बात है। कैनॉट, मतलब हम ये समझे कि हम कोई फकीर है, मांगने जा रहे थे और हमें ना बुलाए, और अभी अब दोबारा बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अभी ये दोबारा बुलाएंगे, हो सकता है हम ना जाए। बात ये है कि इस तरह नहीं होता है। आप रिस्पेक्ट की लेवल, आप लेवल पर चलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट के साथ, हम समझते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर आप इमरान खान को क्या, आप जो है एक, मैं समझता हूं कि कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नहीं हटा सकते हैं। हमने तरीकेकार आपको जब समझाया था कि आओ मिलकर उस्मान बोजदार को हटाए, तो आपने क्या जवाब दिया कि हम उस्मान बोजदार को नहीं हटाना चाहते। यार आप भी तो बड़ी चीज है ना, आप लोगों ने कह दिया कि हमजा शहबाज को बना दो, वो कभी मरियम मानेंगी हमजा शहबाज पे? हमने बाद में कहा था, पहले हमने नहीं कहा था। उन्होंने पहले हमने कोई और नाम लिया था, फिर उसके बाद हमने कहा देखो ये नंबर्स है, हमने इनको नंबर्स गिनवाए, हमने लोगों से मिलवाया, हमने इनको एमपीए से मिलवाया। हमने कहा हमारा काम तैयार है, हम कल चाहे हम 2 हुकूमत गिरा सकते हैं पंजाब असेंबली की। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते। किसने कहा? एक मुस्लिम लीग नून ने कहा। बाकी सब ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत गिरेगी, इमरान खान कमजोर होगा। वो कहते हैं आपके पास 6-7 सीटें हैं पंजाब में, आप क्यों मामे बन रहे हैं पंजाब असेंबली के? मालिक साहब, हमने इनको कहा कि अगर आप कहते हैं कि चलो हम मुस्लिम लीग नून को हुकूमत देने के लिए, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके पास 165 मेंबर्स है, हम समझते हैं कि हमारे पास वो नंबर्स है जो आपके पास, यानी उसकी कमी है उन मेंबर्स की, वो हम पूरा करके देते हैं। आप हमजा शहबाज को बना लें। लेकिन बात यह है कि अगर आपस में फैमिली में रिफ्ट है तो इसका तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। जी खुर्रम, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप वो टांगा पार्टीज के साथ जुड़ के बैठ गए हैं जिनका एक मेंबर नहीं है। आप ट्रीट कर रहे हैं एक्सट्रीम डिसरिस्पेक्ट के साथ, आप ट्रीट कर रहे हैं पार्टी को। ये कोई तरीका ही नहीं है चलने का। हो सकता है आप बुलाएं भी तो हम ना आए, तो इट्स नॉट दैट सिंपल जितना आप उसको कर रहे हो। हमें ये याद रखना कि कोई स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग ही थी शाह अब्बासी के घर पर, जो सेक्रेटरी जनरल है पीडीएम के, तो फैसला हुआ था तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आपके साथ हमारे उम्मीदवार होंगे। तो स्टीयरिंग कमेटी में पीपल्स पार्टी नहीं थी पहली मीटिंग में तमाम में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ना कि अगर स्टीयरिंग कमेटी का तकद्दुस कायम रखना है तो फिर बगैर ज्यादा बहस किए सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए था। ये स्टीयरिंग कमेटी का फैसला था। तो वो जब एक फैसला हो गया तो हम सबको जो रख रखाव जरूर कायम रखना है, एक दूसरे की इज्जत जरूर कायम रखनी है, और इस रख रखाव और इज्जत को कायम रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि अगला पीडीएम का इजलास जो है उससे पहले तमाम जो स्पेड वर्क है वो हम मुकम्मल करके एक दूसरे के साथ उसी इज्जत और एहतराम के साथ बैठें जिससे इससे पहले हम बैठा करते थे। और पीडीएम के जो मकासद है कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, पाकिस्तान के आईनी प्रोसेसेस में यार कैसे आप रखें। मरियम नवाज बयान देती हैं अगर इनको चाहिए था तो ये नवाज शरीफ से ओहदा मांग लेते। आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी बुलाते हैं तो आप बुलाना गवारा नहीं करते। आप तो हाई एंड माइटी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग एक्ट कर रहे हैं जैसे आप ओन करते हैं पीडीएम को, और ये शायद जैसे कोई सेकंड डिग्री सिटीजन है आपके साथ जुड़े हुए पीपल्स पार्टी वाले। नहीं मालिक साहब, ये आपकी राय जरूर मैं बिल्कुल, ये तासुर मुझे मिल रहा है। शिबली साहब आपको तासुर मिलता है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी नजर में बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जो उस जुम्मे की सुबह जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए जो हाई एंड माइटी आपने कहा कि एक्ट किया है, वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बताते हुए एक्ट किया ना कि हुकूमती अरकान लेकर अपने आप को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिक्लेयर करवा लिया। लेकिन मेरी नजर में उस ओहदे की वो तकरीम नहीं है। जो असल इशू ये है कि हमें याद रखना है कि ओहदों से बालातर होकर
جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں جمہوریت میں ماورائے آئین مداخلت نہیں ہوگی، اسی پر پی ڈی ایم قائم ہے اور اسی پر پی ڈی ایم نے آگے چلنا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ہمارے ساتھ چلے گی اس میں۔ دیکھیں یہ مجھے بالکل حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتیں کر کے دیکھیں ایک طرف تو انہوں نے پارلیمنٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو بہت ایک چھوٹا سا عہدہ دیا، پھر جس طرح آپ نے درست کہا کہ جس زوم سے جس ایروگنس سے مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر ان کو چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو تو وہ ہم سے مانگ لیتے، نواز شریف سے مانگ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی سے بڑا ریاکشن نہیں جی، یہ دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ جو لیڈرشپ نے نقصان پہنچایا ہے پی ایم ایل این کی مسلم لیگ نون کو، وہ کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جس طرح سے ایک امیچور طریقے سے ایک بڑے انڈیویجولسٹک سیلفش، اور جس طرح میں نے کہا نا وہ دیٹ سینس آف انٹائٹلمنٹ جو کہ ہے کہ جی جو کچھ بھی مانگنا ہے ہم سے مانگو، عہدوں کو ڈیگریڈ کر دیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب شہباز شریف جو ہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا عہدہ ہے؟ بات تو بتائیں، پچھلے ہفتے تک سب کو بڑا یقین تھا کہ بیل ہو جائے گی ان کی اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی مسلم لیگ کی سیاست میں۔ ایک مریم کی فالوئنگ ہے ہارڈ لائن کی، ایک ان کا ماڈریٹ ویو پوائنٹ ہے، ایم این ایز میری اطلاع کے تو آپ ایک بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ان کی بیل کے اندر کچھ مشکلات آ رہی ہیں، کیا ہے؟ کچھ چیزیں رک گئی ہیں جو ہو رہی تھیں کہ نہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو عدالتوں کے معاملے ہیں اور یہ عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر ہمارا وی ہیڈ آر اون وے تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ تو عدالتیں آزاد ہیں، وہ اپنے جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس میرٹس پہ وہ وداؤٹ ریفلیکٹنگ آن دی عدالتیں، مثلاً وہی حمزہ شہباز تھے، کوئی 18-19 مہینے سے تھے تو نظر نہیں کسی کو آ رہا تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پھر ہم نے کچھ ڈیولپمنٹس دیکھی تو وہ بیل پہ باہر نکل آئے، سڈنلی نظر آنا شروع ہو گیا سب کو، عدالتوں کو بھی، کہ دیکھیں وہ تو اتنے عرصے سے مقدمے میں ہیں اور بے گناہ اندر ہیں، ابھی ریفرنسز نہیں آ رہے، سڈنلی ان کی بیل ہو گئی۔ لیکن یہ کچھ کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ نہیں، لیکن دیکھیں یہ ایک اور ایشو کو جو کہ میرا خیال ہے ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ اس ملک میں جو ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لاء۔ اب رول آف لاء میں جب یہ سلسلہ ہوگا کہ کچھ جب اگر حمزہ شہباز ہیں وہ 15 مہینے سے تھے رہے، چاہے صحیح ہے غلط ہے میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ عدالتوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی کہ 2-2 سال 5-5 سال 10-10 سال۔ چلو اس کو بھی بات کرتے ہیں، اور ابھی اپوزیشن بڑی بیچاری، رول آف لاء پہ میں نے بھی کچھ کہنا ہے۔ سر میں ابھی ایک بریک لے رہا ہوں خرم، اس کے بعد میں آ رہا ہوں۔ بڑی اپوزیشن لتاڑی گئی ہے، اب آپ کی گورنمنٹ کی طرف بھی آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی عجیب یہ کنفیوژن ہے، ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح آپ کا بھی کام چل رہا ہے۔ ایک دن آپ وزیر اٹھاتے ہیں، دوسرا بندہ ٹوپیاں بھی ڈسکس کرنی ہے، ایڈیشنل چارج ملتا ہے، پھر بڑی اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر سڈنلی شوکت ترین صاحب کا انٹرویو چلتا ہے اور بتاتے ہیں ہاں میں آ رہا ہوں، اور پھر وہ دھجیاں اڑا دیتے ہیں آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کا، گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کا، ود لاجک آف کورس۔ ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر ایک طرف ای سی سی کو سمری جاتی ہے جس میں پرائم منسٹرز آفس کی ایفیشنسی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے، وہ ادھر سے چلا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر ایز منسٹر انچارج نے اپروو کی ہے، ای سی سی میں آپ اپروو کرتے ہیں کہ بھارت سے چیزیں لو، پھر کیبنٹ میں اڑا دیتے ہیں اس کو، اور پھر پرائم منسٹر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ دس اے بگ کنفیوژن، نہ پرائم منسٹر کا آفس کو سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، نہ آپ کے وزیروں کو سمجھ آ رہی کیا چیز کہاں پہ پوچھنا ہے، عجیب و غریب سا ایک ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے، اور ناظرین چھوٹا سا وہ میں آپ کو وہ بھی اب واپس آتے آپ کو بتاؤں گا کہ کون بزنس مین ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی ایک فورن یاترا کی ڈیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ابھی شبلی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ بھی ایک چل رہا ہوگا لیٹر، عجیب کنفیوژن ہے، ٹوٹل ہیڈ لیس۔ پہلے تو بتائیں کہ یہ فائنانس منسٹر کا ایڈیشنل چارج دیا حماد اظہر کو، کیا یہ پرماننٹ چارج ہے کہ ابھی اس پہ فیصلہ ہونا ہے؟ بیکاز اس کا شوکت ترین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے اور یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ جیسے ہی ہیز بین آسکڈ، اور ان کا اگر میرا وہ رینٹل پار والا کیس ختم ہو جاتا ہے جس میں میں جیتا ہوں لیکن نیب کی اپیل ہے
تو بالکل میں آؤں گا. اور ساتھ ہی انہوں نے جو اردو میں کہتے ہیں نا پنجابی میں لیریں بھی اتاری ہیں جو آپ کی پالیسیز تھی اسٹیٹ بینک وغیرہ کی. سو اگر وہ آتے ہیں تو کیسے چلے گا اسٹیٹ بینک؟ دیکھیں پہلی بات یہ تو بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوکت ترین صاحب جو کہ اگر ہماری میٹنگز میں کچھ میٹنگز میں جو کہ اکانومی ریلیٹڈ ہیں اس میں آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مناسب بات کی ہے انہوں نے کہ انہوں نے جو ہماری حکومت کے بارے میں باتیں کی ہیں. بیکاز ایک تو ایسی چیزیں تھیں جس میں اگر انہوں نے کرنا بھی تھا تو ہماری کمیٹی میں کرتے, لیکن انہوں نے جو باتیں پبلک میں کی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ تو اس کا کوئی نہ کوئی اس کا غلط تو نہیں ہے. نہیں بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. غلط ایسے ہیں کہ دیکھیں جی آپ اپنے لائک اکانومی ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ جسے کہتے ہیں نا پشتوں میں ایک مثال ہوتی ہے کہ تماشبین دا نخ منزولی, جو پشتو سمجھتے ہیں ان کو کہ جو نشانہ لگانے والا وہ جو تماشبین ہوتا ہے نا جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ بالکل نشانے کے بلز آئی میں مارتا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. when you're sitting outside so you can comment, you have the luxury of commenting anything and everything that you think. تو پھر صاحب آپ حکومت میں جو بھی کریں کوئی بس ہم کچھ نہ کہیں. No. ہم باہر بیٹھے ہیں, ہم تماشبین ہیں. If you claim that you are part of that advisory group, if you think that you are planning or if you are aspiring to be a finance minister or a finance advisor, اور پھر جو آپ وہ اس کو کنڈیشنلائز کرتے ہیں کہ جی میرے نیب کے کیسز ختم ہو جائیں تو تب میں آؤں گا. آئی تھنک کہ دس از یہ ایک غیر ضروری باتیں انہوں نے کی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اگر وہ بن گئے فائنانس منسٹر اور آپ دوبارہ آپ کی وزارت آپ کی مل گئی آپ کو تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ملیں گے. جی نہ ملیں. دیکھیں بات اصول کی ہے, بات کوئی میری یا اس کی نہیں ہے. دیکھیں نا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر باتیں ٹھیک بھی کی ہیں تو نہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے باتیں غلط کی ہیں اس لیے کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی میں اس میں تو جاؤں گا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو اکانومی ہے الحمدللہ ہم نے کانٹیکسچولائز بھی کرنے ہوتی ہے چیزوں کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جی کووڈ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جی کووڈ میں اکانومی کو اسی طرح چھلانگے مارتے ہوئے جانا چاہیے جس طرح کے ایک عام انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. پوری دنیا یہ ڈیبیٹ چلی جائے گی شبلی صاحب. نہیں دیکھیں ڈیبیٹ نہیں جائے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ کی اکانومی دیکھیں اسٹیبلائز ہوئی ہے, سب سے بڑی بات ہے. آپ کے نہیں کیوں چھوڑو, پھر بحث دوسرے چلی جائے گی. چلی جائے. آپ اکانومی بھی آئیں اس میں کھل کے بات کریں گے. کھل کے بات کریں گے نا. خرم اگر یہ کہہ رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے بات نہ کریں, اگر سب نے بات نہ کی ہوتی تو جو پہلا ڈرافٹ تھا اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کا اور اب اس میں چینجز آئی ہیں. دیکھیں میں آپ کو سوری بیفور خرم ود ڈیو ریسپیکٹ اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں پلیز دین یو کین ٹاک. خرم ہوگا 30 سیکنڈ دے دیں. خرم وہ کہہ رہے ہیں مجھے I request for 30 seconds خرم 1 سیکنڈ he asked you for 30 seconds. requesting for 30 seconds. جی گرانٹڈ دیکھیں جی ضرور. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اس کو اتنا آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا گیا ہے. اس کی وجہ میں آف کورس نمبر 1 کہ جب ڈرافٹ ہوتا ہے اس پہ تو وہ نہ تو اس پہ کوئی فیصلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی پروپوز کر دیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ میں سوال سن لیں. پھر کیبنٹ نے جو پرپوز ڈرافٹ اپروو کیا وہ آج تک پبلک آپ نے ویب سائٹ پہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اتنا سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں 1 سیکنڈ ہولڈ آن. دیکھیں کوئی بل, یہ بل ہے, یہ کوئی آرڈیننس نہیں ہے, بل ہے. ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ جب اپروو ہوگا یہ جائے گا پارلیمنٹ, ادھر ہوں گی اسٹینڈنگ کمیٹیز. یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بل جاتا ہے آپ شیئر کرتے رہے ہیں. دیکھیں ہم نہیں, دیکھیں شیئر کرنا تو ایک قسم کی چلے اچھی بات اگر وہ ڈیزائن بھی نہیں تھا کہ رائے عامہ سے آدمی لے لے. لا میکنگ تو ہونی اسی طرح چاہیے کہ کوئی پبلک انٹرسٹ کی بات ہے تو آپ اس کو پبلک کر دیں اور بلکہ آپ کو اخباروں میں اشتہار دینا چاہیے کہ جی یہ ہے بل. ہم بحث کیوں کر رہے ہیں پھر اس وقت؟ نہیں میں آپ نے شروع کیا ہے کہ جی آپ نے جو بل لائے ہیں جو اس کا اسٹیٹ بینک کا. سر جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو بھی ہوں اسٹینڈنگ کمیٹیز آر دا رائٹ پلیس in a parliamentary system جس میں کہ ہر چیز پہ ڈسکشن ہوگی. وہاں پہ ساری جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں. ایک ڈرافٹ بل کی منظوری دیتی ہے اس کی کوئی اوقات نہیں, حیثیت نہیں ہے. until and unless it becomes a law اس کی کوئی حیثیت نہیں. No, we can share it. Why you not sharing it? دیکھیں اس کی وجہ اچھی کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اوپینینز مل جاتے ہیں, ہمیں مختلف رائے مل جاتی ہے. لیکن اصل جو فورم ہے اگر یہ بل پاس ہوتا پارلیمنٹ میں پاس ہوتا پھر بات تھی. یہ بتائیں ہمیں گورنر سمجھائیں ان کی اوتھ ری ٹیکنگ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. واڈا صاحب بھی ویسے پھر رہے ہیں, دوسروں کو فائنانس کا ایڈیشنل چارج چل رہا ہے, مارکیٹ میں دوسرے فائنانس منسٹرز آ گئے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے.
کیونکہ مارچ کے پہلے ہفتے میں کچھ وعدے بھی ہوئے تھے, اگر ان پہ عمل درآمد اور ڈیلے ہوگا تو پتہ نہیں یہ 1 پیج بھی کب تک 1 پیج رہے گا. یور کامنٹ. ہوش یہ رہا ہے کہ میلہ نالائکیہ میں یہ سب نالائک لوگ ناچ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام جن کے گلے کٹ گئے ہیں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی سے, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کے اپنے دستخط سے فائل پر دستخط ہوا ہوگا, تبھی لکھا گیا کہ پرائم منسٹر ہیز سین اینڈ آتھورائزڈ دس سمری جو ECC میں گئی ان ہندوستان سے چینی اور کپاس منگوانے کی, اور اگلے دن وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. بھئی آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ آپ نے اپنے دستخطوں سے ایز منسٹر فار کامرس یہ سمری. ویسے خرم ود آل ڈیو ریسپیکٹ جب میاں صاحب اپنے فورن منسٹر رہے تو بڑی بڑی فائلیں نکلتی تھی ان کے دستخطوں سے, تو نہیں لسٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ انہوں نے سین اینڈ اپرووڈ دیکھا نہیں ہوتا تھا. اس میں تو نالائکی ان کے پی ایم کے آفس کی ہے. آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, اصل بات مالک صاحب یہ ہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. پرائم منسٹر کو آ کے پارلیمنٹ میں اپولوجائز کرنا چاہیے تھا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے اگلے دن کریکٹ کر لی, لیکن پرائم منسٹر تو کبھی نہیں مانگیں گے نا, کیونکہ ایک طرف تو یہ اس میں 2 غلطیاں ہوئیں, ایک تو نالائکی کی غلطی, دوسرا جو ہندوستان کے ساتھ یہ بزدلانہ مصالحت کر رہے ہیں, جو اپیزمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کی, کہ بھئی ایک طرف وہی پرائم منسٹر جو مودی کو فاشسٹ کہتا تھا, کہتے ہیں یہ راشٹریہ سیوک سماج ہے, یہ نازی جرمنی کی طرح ہے ہندوستان. اب جو ہے آپ نے پہلے ان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر ایگریمنٹ کیا, اب اپنے وزیر اعظم کے دستخطوں سے انہیں معلوم ہے یا نہیں ہے, انہوں نے جو ہے کہا کہ جی ہم ان سے کپاس. نہیں تو آپ فائر بندی کے خلاف ہیں, آپ سیز فائر کے خلاف ہیں لائن آف کنٹرول پہ؟ جی میں ایسے سیز فائر کے خلاف ہوں جس کے یہاں لکھا جائے کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کور ایشوز کو بھی ریزالو کریں گے. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے جب ڈی جی ایم اوز کی, انہوں نے کہا کور ایشوز ریزالو ہوں گے. That means tactical ہوتا ہے, اس میں کوئی نہیں, ٹیکٹیکل اور ٹیکٹیکل اسٹریٹجی کا فرق ہمیں نہ سمجھائیں, کیونکہ جب آپ پہلے ہندوستان کو سیکیورٹی کاؤنسل میں کی جو عارضی ممبرشپ کا ووٹ دے دیتے ہیں, آپ کلبھوشن کے لیے آرڈیننس کر دیتے ہیں, آپ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دے کہتے ہیں کہ مودی صاحب اگر دوبارہ الیکٹ ہو جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی. شبلی بھیج دیا کشمیر آپ نے, پھر آپ ٹریڈ چلیں لیٹ ہم آنسر, پھر میں نے گبول صاحح کے پاس جانا ہے. دیکھیں 2 بات, لیٹ می ٹیک دا گورنمنٹ ویو پوائنٹ. مجھے بھی اجازت دے دیں شبلی صاحب. وہی پرائم منسٹر جو کہتے تھے نا نازی جرمنی ہے, تو پرائم منسٹر اس وقت نیول چیمبرلین ہے جس نے ہٹلر کو اپیز کیا تھا اور پھر اس کو پھر بھی جنگ لڑنی پڑی تھی. تو یہ جو اپیزمنٹ آپ ہندوستان کی کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کے جواب دینا پڑے. دیکھیں جی جہاں تک اپیزمنٹ کا تعلق ہے, تھا تو بہت بڑا, شبلی آپ یہ تو مانیں گے کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ منسٹر انچارج پرائم منسٹر وہ ECC کو بھیجتا ہے, اور فلٹر تھا آپ کا پرنسپل سیکرٹری صاحب کا آفس, جنہوں نے نالائکی کی اس آفس نے اور اس کو ویٹ نہیں کیا. جانا چاہیے, دیکھیں سوال یہ ہے کہ پہلے جانا چاہیے تھا فورن آفس کے پاس, ان کی رائے لینی چاہیے تھی, سیکیورٹیز کی لینی چاہیے تھی, اور پھر اگلے دن پرائم منسٹر ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا ECC نے. سو نظر آ رہا ہے گورننس نہیں ہے. دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ کشمیر کا تعلق ہے تو جو ہماری حکومت نے جس طرح کا انٹرنیشنلی کشمیر کاز کو ریکنڈل کیا ہے, اس کاز میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. سیکنڈلی آ جاتے ہیں سمری پہ اور اس پہ جو ECC کی بات ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس سے آپ پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کریڈٹ بجائے اس کے یہ کریڈٹ تو دیں کہ دیکھیں ECC ایک ریکمنڈیٹری پلیٹ فارم ہے, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, اور یہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ECC فیصلے کر لے, پارلیمنٹ میں لانے, اس کی کیبنٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے. بیسیکلی یہی ہے کہ جو نہیں, دیکھیں ایک سیکنڈ جی, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ECC میں کئی ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو ان کی جو پریگمیٹزم کے لینس کے تحت آپ دیکھیں نا, وہ کہیں گے کہ جی 2+2=4. پولیٹیشنز کیبنٹ جو کہ ممبرز آف دا کیبنٹ ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے سٹاف جو ہیں پرنسپل سیکرٹری, ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا یہ ڈاکیومنٹ جا رہا ہے تو ایز کامرس منسٹر دیکھیں if you want to embarrassments کیسے ہوتی ہیں, ایسی ہوتی ہیں. if you want to make a mountain out of a molehead then that's your choice. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں آپ یہ چیز, یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا پرائم منسٹر جس منسٹری کے انچارج ہیں
وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت سے آپ کپاس خریدیں اور یہ سب چیزیں خریدیں ایٹ اے ٹائم جب دوسری طرف آپ نے خود کشمیر کا کاسٹ سب سے بڑا اٹھایا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں مول ہل ہے. نہیں میں مول ہل اس لیے میں ماؤنٹین کی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ نے ماؤنٹین بنانے. مول کیا ہے؟ مول یہ ہے کہ دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کا. ایک جگہ پہ ٹیکنیکل طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں, دوسری جگہ پہ ٹیکنیکل نو. دیٹس وائی دا کیبنٹ از دیئر. اسی لیے تو کیبنٹ ہے, اور یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ دیکھیں نا جی, ایک مریم نواز ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم سے مانگ لیتے ہم دے دیتے. ہم نے صرف یہ کیا ہے, پرائم منسٹر خان نے کیبنٹ کی جو فیصلہ تھا اس کو انڈورس کیا. دیکھیں آپ, انہوں نے ڈیسیجن لیا, انہوں نے ملک کی مفاد میں لیا. یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے اور پھر میں گبول صاحب سے بات شروع کروں گا. فائنل کامنٹس کچھ چاہیے, وقت بات تھوڑا ہے. Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. نبیل گبول صاحب, دو سوال ویری کوئکلی. پہلی بات یہ کہ آپ کے خیال میں بھی کشمیر پہ گورنمنٹ کوئی سودا وعدہ تو نہیں کر رہی, اور سیکنڈ پی ڈی ایم پہ آپ لوگ اب اگر واپس گئے تو کیا اپنی شرائط پر جائیں گے کہ پی ایم ایل این کی شرائط پہ واپس جائیں گے؟ ملک صاحب, پہلے تو میں کشمیر کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ میٹنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی, یہ امبیرسمنٹ میں سمجھتا کہ انڈرسٹینڈ ہے, یہ کوئی پریشر تھا جو کہ پرائم منسٹر نے اپنا حق نکال لیا اس میں سے, اور قربانی کا بکرا اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر ظاہر ہے کیا سودے بندی کر رہی ہیں ہوتا ہے, لیکن کہیں سے کوئی پریشر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں. پی ڈی ایم کے وہ جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ میں ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اس پی ڈی ایم کو اگر نقصان دیں گے تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اکٹھے رہیں گے, اور یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم نے لیڈر آف دا اپوزیشن یوسف رضا گیلانی کو کیوں بنایا. ہم نے تو اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں جو ہے عمران خان کو ڈیفیٹ دے کر یہ بتا دیا کہ ہم نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے پر مجبور کیا. آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن سارے ذرا صحیح طریقے سے بیہیو کریں. خرم یہ مجھے بتائیں, جیسے میں خبر بھی کہہ رہا تھا, میں ناظرین کو بتا دوں, ناظرین لاہور کے ایک بزنس مین ہیں جن کا فزیکل قد تو شاید اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن ان کا پیسے کا قد بہت بڑا ہے, اور وہ انرجی کے اندر بہت بڑے کنگ سمجھے جاتے ہیں, تھے بھی اور ابھی بھی بہت بڑے پلیئر ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ کچھ ملاقاتیں انہوں نے کی پچھلے ہفتے بھی اور اس سے پہلے بھی, اور وہ ایک ٹرائنگ ٹو بروکر, ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پہ شاید یہ تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر مریم چلی جائیں باہر تو یہ اتنی پرابلم نہیں ہوگی جتنی یہاں پہ پرابلم یہ ہے. اور پنڈی میں بھی ایک سوچ ہے اس وقت کہ زیادہ نقصان ملک کی اندر جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی, کیا ان کو جانے دینے سے سٹیبلٹی بہتر ہوگی یا زیادہ حالات خراب ہوگی, بحث چل رہی ہے. لیکن یہ ایکٹیو کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور جس پہ کوشش کر رہے ہیں. خرم آپ سے, دس از where I want your closing comment on it. یہ اطلاعیں آنا, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ پوچھنا اور ایک لاؤڈ تھنکنگ دینی کہ جانے میں کیا حرج ہے, سب کچھ ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کچھ ہوتا ہے. جب میاں صاحب پہلی دفعہ گئے تھے تب بھی ہم نے سنی تھی پہلے, پھر وہ خبر 4 ہفتے بعد وہ خبر جو تھی حقیقت بن گئی. کیا مریم کا جانا اگر آج موقع ان کو ملتا ہے, آپ کیٹیگوریکلی یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ نہیں جائیں گی؟ جی, مریم نواز مستقل طور پر پاکستان سے باہر کہیں نہیں جا رہی. مستقل طور پہ تو میاں صاحب بھی نہیں گئے, لیکن مستقل آ ہی نہیں رہے. نہیں, وہ کہیں نہیں جا رہی, وہ یہیں رہیں گی. اور جس طرح انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے, میں دوہرا دیتا ہوں, اس ملک کے اندر رہ کے, اس سرزمین پر کھڑی ہو کر اس حکومت کا علاج کرتی رہیں. جناب جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ دیکھیں, یہ ان کی سیاست کے جو مختلف رنگ ہم نے دیکھے ہیں, چاہے وہ ماضی ہو یا ابھی ہو, وہ یہی ہیں. انہوں نے کبھی عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ان کی جو سیاست میں جو رسوائی ہوئی ہے, جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پی پی ایم ایل والے اپنا
اگر ان سے حکومت کو آج سپریم حکومت تو اگر آج انہوں نے اگر ان کی کہیں کوئی ڈیل بات ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ نہیں جی دیکھیں میں تو ان کی جس لیول کی سیاست یہ کرتے ہیں مجھے تو جی اس کا پتہ نہیں ہے. تو مطلب ہے اٹ از ان کے ماضی میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ہمیشہ ڈیلز کیے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے جب 10 سال کے لیے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے چلے گئے تھے, پھر اس کے بعد یہ چلے گئے بہانے بیماری کے بہانے چلے گئے. تو یہ ان کے ابھی ان کو بھی سنا ہے ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پلیٹلیٹس کا پرابلم ہے, مریم نواز کو بھی کچھ پلیٹلیٹس کا پرابلم ہے. تو یہ ان کی یہ چیزیں انوینٹ کر سکتے ہیں. اگر پلیٹلیٹس ہوا تو پھر آپ سے سنبھالا جانا ہے, پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. چلے تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے 2-3 باتیں تو سن لی ویری کوئکلی. ایک تو جو ڈفرینسز آر آؤٹ ان دی اوپن, جب آپ ایک بڑے پارٹنر کو ایک میٹنگ میں بھی نہ بلائے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جب لیڈران صرف میڈیا کے تھرو ایک دوسرے سے بات کریں, سو فار آل پریکٹیکل پرپسز اٹس این اینڈ گیم, یہ ہو گئی ہوتی ہے. جہاں تک گورنمنٹ کے اپنے حالات ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا, اینڈ آئی تھنک شاید ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کو دیکھنا ہوگا ان کا اپنا آفس پی ایم آفس کتنا فعال ہے, اور جن باتوں کی میں بات کرتا ہوں اس میں شاید یہ چینجز میں یہ بھی شامل تھے. بہرحال اگلے 48 گھنٹے میں میری اطلاع کے مطابق کم از کم 2 فیڈرل منسٹرز اور 2 منسٹرز آف اسٹیٹ اور اس قسم کے لوگ جن کے فیوچرز جو سے ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں, اور کوئی اچھے تبدیل نہیں ہونے والے, وہ نیگیٹو تبدیل ہونے والے ہیں. اور شاید یہ جب 3-4 دن میں کافی چینجز ہو جائیں گی تو پھر شبلی صاحب بھی بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں. ویسے ان کے بارے میں سنا ہے کہ شاید پیٹرولیم کا کوئی سین سنا آپ نے؟ میں تو جی بس پرائم منسٹر صاحب کا سپاہی ہوں. انہوں نے سینٹ کے اندر بھی بڑی ایک زبردست رپورٹ بنائی تھی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, آنے والے دن کیا لاتے ہیں. ویل کیپ شیئرنگ تھنگز ود یو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.